السلام علیکم دوستوں۔ تاریخ کے صفحات میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو صرف بادشاہ نہیں ہوتے، صرف فاتح نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنے کردار، اپنی بہادری اور اپنی سوچ کی وجہ سے صدیوں تک لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی عظیم مسلمان حکمران کی داستان سنانے جا رہے ہیں جس کا نام سنتے ہی بہادری، غیرت، شرافت اور قیادت کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ یہ داستان ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی، ایک ایسے سپہ سالار کی جس نے بکھری ہوئی مسلم دنیا کو متحد کیا، صلیبی طاقتوں کے خلاف طویل جدوجہد کی، بیت المقدس کو دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں لیا، اور فتح کے بعد بھی اپنے دشمنوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ وہ 1137 یا 1138 کے قریب تکریت کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک کرد خاندان سے تھا۔ ان کے والد نجم الدین ایوب ایک بااثر اور قابل شخص تھے، اور ان کے خاندان نے بعد میں اسلامی دنیا کی سیاست میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ صلاح الدین ایوبی کی پیدائش کے وقت شاید کسی نے ایک تصور بھی نہ کیا ہوگا کہ ایک بچہ ایک دن مشرق وسطی کی تاریخ بدل دے گا۔ ان کے والد کا تعلق زنگی خاندان کے حکمرانوں سے تھا، اور صلاح الدین ایوبی کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی جہاں سیاست، جنگ اور اسلامی دنیا کے مسائل ہر وقت زیر بحث رہتے تھے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی اپنے جوانی کے آغاز میں جنگ کے شوقین انسان نہیں تھے۔ وہ علم، دین، گھڑ سواری میں دلچسپی رکھتے تھے۔ بعض تاریخی روایت کے مطابق وہ اپنے چچا شیر کو کے ساتھ جنگی مہمات میں شامل ہوئے، اور یہی وقت تھا جب ان کے شخصیت میں موجود قیادت کی صلاحیتیں آہستہ آہستہ سامنے آنے لگیں۔ اس زمانے میں مسلم دنیا ایک انتہائی مشکل دور سے گزر رہی تھی۔ ایک طرف مختلف مسلمان حکمران آپس میں لڑ رہے تھے، دوسری طرف صلیبی ریاستیں شام اور فلسطین کے بڑے حصے پر قابض تھیں۔ بیت المقدس، جو مسلمانوں کے لیے نہایت مقدس شہر ہے، صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ مسلمانوں کے درمیان اتحاد کا فقدان تھا۔ ایک شہر کا حکمران دوسرے شہر کے حکمران سے لڑ رہا تھا۔ ایک مسلمان ریاست دوسرے مسلمان ریاست کے خلاف صلیبیوں کی مدد لینے تک پر آمادہ ہو جاتی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب دشمن باہر سے کم اور اندر سے زیادہ خطرناک تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی آنکھوں سے یہ حالات دیکھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ میں صرف بہادری سے جنگ جیتنا ممکن نہیں، جب تک مسلمان متحد نہ ہوں گے دشمن کو شکست دینا انتہائی مشکل رہے گا۔ صلاح الدین کے چچا شیر کو ایک عظیم سپہ سالار تھے۔ انہوں نے نور الدین زنگی نے مصر کی طرف فوجی مہمات کے لیے بھیجا۔ اس زمانے میں مصر کی سیاسی صورتحال انتہائی پیچیدہ تھی۔ صلاح الدین بھی اپنے چچا کے ساتھ مصر گئے۔ ابتدا میں شاید کوئی یہ نہیں سوچتا تھا کہ ایک نوجوان سپاہی آگے چل کر مصر کے حکمران بنے گا، لیکن حالات نے صلاح الدین ایوبی کے لیے ایک کے بعد ایک دروازہ کھولنا شروع کر دیا۔ 1169 عیسوی میں شیر کو انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد مصر میں ایک ایسا وقت آیا جب کسی مضبوط اور قابل شخص کی ضرورت تھی، اور حیرت انگیز طور پر یہ ذمہ داری صلاح الدین ایوبی کے کندھوں پر آ گئی۔ اس وقت ان کی عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن ان کی ذہانت، انتظامی صلاحیت اور سیاسی سمجھ بوجھ نے انہیں دوسروں سے ممتاز کر دیا تھا۔ صلاح الدین مصر کے وزیر بن گئے۔ اب ان کے سامنے دو بڑے مسائل تھے۔ پہلا مسئلہ مصر کے اندرونی حالات کو سنبھالنا، دوسرا صلیبی طاقتوں کے خطرے کا مقابلہ کرنا۔ صلاح الدین نے مصر میں اپنی طاقت مضبوط کرنا شروع کی۔ انہوں نے فوج کو منظم کیا، انتظامیہ میں اصلاحات کی، اور مصر کی سیاست کی بنیاد کو مضبوط بنایا۔ ایک اہم فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے مصر میں فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا اور عباسی خلافت کے ساتھ تعلقات بحال کیے۔ یہ صرف ایک سیاسی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ صلاح الدین ایوبی کی مسلم دنیا کی اتحاد کی طرف ایک اہم قدم تھا۔ اب مصر اور شام کے درمیان تعلقات مضبوط ہونے لگے، لیکن صلاح الدین ایوبی جانتے تھے کہ اصل مقصد ابھی بہت دور ہے۔ ان کا اصل ہدف بیت المقدس تھا، اور بیت المقدس تک پہنچنے کے لیے انہیں پہلے مسلم دنیا کو متحد کرنا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے آہستہ آہستہ اپنی طاقت بڑھائی۔ انہوں نے شام کے مختلف علاقوں پر اپنی سیاسی گرفت مضبوط کی۔
کئی مقامات پر جنگ ہوئی، کئی جگہ مذاکرات ہوئے اور بعض اوقات صلاح الدین نے دشمنی کے بجائے حکمت عملی سے کام لیا۔ وہ صرف تلوار کے ذریعے حکومت نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ جانتے تھے کہ ایک سلطنت صرف جنگوں سے نہیں بنتی، اس کے لیے انتظام، معیشت اور فوج اور عوام کا اعتماد بھی ضروری ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے خاندان کے افراد اور قابل لوگ کو مختلف علاقوں کی ذمہ داریاں دیں۔ انہوں نے مدارس اور دینی اداروں کی سرپرستی کی اور اپنے زیر اقتدار علاقوں میں انتظامی نظام کو مضبوط کیا، لیکن صلیبی طاقتیں بھی خاموش نہیں بیٹھی تھیں۔ ان کے درمیان سب سے خطرناک نام تھا رینالڈ آف شاتیو، جسے تاریخ میں رینالڈ ڈی شاتیو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رینالڈ ایک بے رحم اور جنگجو صلیبی حکمران تھا۔ اس نے مسلمانوں کے قافلوں پر حملے کیے اور ایک موقع پر مکہ اور مدینہ کی طرف جانے والے راستوں کو بھی خطرہ پہنچانے کی کوشش کی۔ صلاح الدین ایوبی نے اس شخص کو سختی سے خبردار کیا، لیکن رینالڈ نے اپنے کارروائیاں جاری رکھی۔ یہ دشمنی آہستہ آہستہ ایک بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پھر 1187 عیسوی کا سال آیا۔ یہ وہ سال تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک بڑی مسلم فوج تیار کی۔ ان کے سامنے صلیبیوں کی فوج تھی اور دونوں طاقتیں ایک تاریخی جنگ کے لیے آمنے سامنے تھی۔ یہ جنگ حطین کے مقام پر ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی نے جنگ سے پہلے انتہائی شاندار حکمت عملی اختیار کی۔ انہوں نے صلیبی فوج کو ایک ایسے علاقے میں آنے پر مجبور کیا جہاں پانی کی شدید کمی تھی۔ صلیبی فوج تھکی ہوئی تھی، پیاسی تھی اور شدید گرمی میں سفر کر رہی تھی۔ صلاح الدین کی فوج نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا۔ جنگ شروع ہوئی تو صلیبی فوج نے سخت مزاحمت کی، لیکن مسلمانوں کی فوجی حکمت عملی اور صلاح الدین کی قیادت کے سامنے ان کی طاقت ٹوٹنے لگی۔ حطین کی جنگ صلیبیوں کے لیے ایک زبردست شکست ثابت ہوئی۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ وہ فتح تھی جس نے بیت المقدس کے دروازے مسلمانوں کے لیے دوبارہ کھول دیے۔ حطین کے بعد صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے کئی قلعے اور شہر فتح کیے۔ اب ان کی نظریں بیت المقدس پر تھی، وہ شہر جس کے لیے مسلمانوں نے تقریباً 90 سال انتظار کیا تھا، وہ شہر جسے صلیبیوں نے 1099 میں فتح کیا تھا اور جس کے قبضے کے دوران مسلمانوں اور یہودیوں کے ساتھ انتہائی خونریز سلوک کیا گیا تھا۔ اب 1187 میں صلاح الدین ایوبی کی فوج بیت المقدس کے قریب پہنچ چکی تھی۔ شہر کے اندر صلیبی فوج موجود تھی۔ بیت المقدس کے دفاع کی ذمہ داریاں بلیان آف ایبلین کے پاس تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے شہر کا محاصرہ کیا۔ چند دنوں میں شہر کے محافظوں کو اندازہ ہو گیا کہ وہ صلاح الدین ایوبی کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بلیان نے صلاح الدین سے مذاکرات کیے اور یہاں سے صلاح الدین ایوبی کے کردار کا وہ پہلو سامنے آتا ہے جس نے انہیں تاریخ کی عظیم ترین حکمرانوں میں شامل کر دیا۔ صلاح الدین کے پاس اختیار تھا کہ وہ شہر کے ساتھ وہی سلوک کرے جو صلیبیوں نے 1099 میں مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ وہ انتقام لے سکتے تھے، وہ قتل عام کا حکم دے سکتے تھے، لیکن صلاح الدین ایوبی نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے بیت المقدس کے باشندوں کو ایک معاہدے کے تحت شہر سے نکلنے کی اجازت دی۔ بہت سے غریب لوگ فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ صلاح الدین نے ان میں سے بڑی تعداد کو معاف کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے بھائی العدل نے بھی کئی قیدیوں کی آزادی کے لیے رقم ادا کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک فاتح نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ فتح صرف دشمن کو شکست دینے کا نام نہیں، اصل فتح اپنے غصے پر قابو پانا ہے۔ 2 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ تقریباً 90 سال بعد بیت المقدس میں مسلمانوں کی اذان بلند ہوئی۔ یہ منظر یقیناً تاریخ کے عظیم ترین لمحات میں سے ایک تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی کی شخصیت کا ایک اور پہلو بھی انتہائی حیران کن ہے۔ وہ اپنی سادگی کے لیے مشہور تھے۔ ایک عظیم سلطنت کے حکمران ہونے کے باوجود ان کی زندگی شاہانہ و عیش و عشرت سے دور تھی۔ تاریخی روایت کے مطابق جب صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہوا تو ان کے پاس اتنی بھی دولت موجود نہیں تھی کہ ان کی تدفین کے تمام اخراجات آسانی سے پورے کیے جا سکیں۔ یہ بات اس دور کے ایک عظیم فاتح کے بارے میں سوچ کر حیران کر دیتی ہے۔ جس شخص کے نام سے یورپ کی بڑی طاقتیں خوفزدہ تھیں، وہ اپنی ذاتی زندگی میں دولت جمع کرنے والا حکمران نہیں تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے کردار میں رحم اور بہادری دونوں موجود تھے۔ ایک طرف وہ میدان جنگ میں انتہائی سخت سپہ سالار تھے اور دوسری طرف وہ عام لوگوں کے ساتھ نرم دل تھے۔ ان کی دشمنی بھی ان کی بہادری اور شرافت کا اعتراف کرتی تھی۔
صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی آزمائش ابھی باقی تھی۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد یورپ میں شدید غم و غصہ پھیل گیا۔ پوپ نے ایک نئی صلیبی جنگ کا اعلان کیا۔ انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ اول، جسے رچرڈ دی لائن ہارٹ یعنی شیر دل کے نام سے جانا جاتا تھا، صلیبی جنگ میں شامل ہوا۔ فرانس کے بادشاہ فلپ دوم اور دیگر یورپی طاقتیں بھی اس مہم کا حصہ بنیں۔ اب صلاح الدین ایوبی کے سامنے یورپ کی بڑی طاقتیں تھیں۔ رچرڈ شیردل ایک انتہائی بہادر اور ماہر جنگجو تھا۔ اس نے کئی جنگوں میں صلاح الدین ایوبی کی فوج کو سخت مقابلہ دیا۔ دونوں کے درمیان جنگیں ہوئیں، شہر فتح ہوئے، قلعے ہاتھ بدلتے رہے، لیکن کوئی بھی فریق مکمل فتح حاصل نہ کر سکا۔ رچرڈ کی بہادری اپنی جگہ، لیکن صلاح الدین ایوبی کی حکمت عملی بھی بے مثال تھی۔ صلاح الدین جانتے تھے کہ رچرڈ کو میدان میں شکست دینا آسان نہیں، اس لیے انہوں نے وقت، جغرافیہ اور سیاسی حالات سے فائدہ اٹھایا۔ یہ جنگ کئی سال تک جاری رہی۔ آخر کار دونوں فریق اس مقام پر پہنچ گئے جہاں مسلسل جنگ نے سب کو تھکا دیا تھا۔ 1192 عیسوی میں ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے تحت بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا، جبکہ عیسائی زائرین کو شہر میں مذہبی زیارت کی اجازت دی گئی۔ یہ صلاح الدین ایوبی کی ایک بڑی سیاسی کامیابی تھی۔ انہوں نے بیت المقدس کو بچا لیا، لیکن اس کامیابی کے بعد ان کی صحت کمزور ہونے لگی۔ کئی سال کی جنگیں، مسلسل سفر، سیاسی دباؤ اور جسمانی تھکن نے ان کے جسم کو کمزور کر دیا تھا۔ 4 مارچ 1993 کو دمشق صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہو گیا۔ وہ دنیا سے چلے گئے، ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گیا۔